السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے جس وقت اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے اس کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں بنائی گئی ہیں کن فیکون، اللہ نے کن کہا ہو جاؤ وہ ہو گئی،
جس چیز کا ارادہ کیا کن کہہ کر اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ لیکن جس وقت انسان کی باری آئی، خلق اللہ بیدہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ انسان سے اللہ رب العالمین کو بہت محبت اور لگاؤ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینہ کی، امن والے شہر کی، انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو قتل و غارت کرے گی، ظلم و زیادتی کرے گی، آپس میں اختلاف رکھے گی، دل میں بغض، حسد اور کینہ رکھے گی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ ہر موقع پر سہولتیں ہی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز انسان کے تابع کر دی ہے، لیکن انسان سے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں انسان سے چاہتا ہوں اپنی عبادت۔ اب یہی بات فرشتوں نے کہی تھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تھوڑے ہیں؟ اللہ تو حکم دے ہم قیامت تک قیام میں رہیں گے، اللہ تو حکم دے ہم قیامت تک رکوع و سجود میں رہیں گے، اے اللہ قیامت تک ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے رہیں گے۔ اگر انسان سے بھی مقصود یہی ہے کہ وہ عبادت کرے تو عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت انسان سے اس طرح کی چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، میرے لیے محبت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے، تقوی کتنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی جو ہے وہ دل کی وہ علامت اور وہ کیفیت ہے کہ انسان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کمرے میں اکیلا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، لیکن پھر بھی دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس حدیث کو پڑھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظلہ الا ظلہ۔ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن دور دور تک کسی چیز کا سایہ موجود نہ ہوگا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کا عالم جو ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن بغیر ختنوں کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، جس طرح کائنات میں پہلی مرتبہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو اماں جی عائشہ سیدہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر کیا مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے یا عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اللہ کا غضب، اللہ کا خوف اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، سورج کو بالکل زمین کے قریب کر دیا جائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی سارے کا سارا اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ تو اس وقت گرمی کی بھی شدت ہوگی، انسان پریشان بھی ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ انہی 7 لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے
عرش کے سائے کا قیامت والے دن حقدار ہوگا الامام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ الامام عادل، ائمہ احادیث فرماتے ہیں کہ الامام عادل میں ہر وہ شخص، ہر وہ ذمہ دار آ جاتا ہے، وہ چاہے اپنے گھر کا سربراہ ہے، چاہے اپنی سوسائٹی کا سربراہ ہے، چاہے اپنے محلے کا سربراہ ہے، چاہے کونسلر ہے، چیئرمین ہے، ایم این اے ہے، ایم پی ہے، یا ملک کا سربراہ ہے، ہر ذمہ دار جو ہے وہ الامام عادل میں آ جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو اس سے اس کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر گھر کا بڑا ہے تو گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر اپنی سوسائٹی محلے کا ذمہ دار ہے تو اس کا سوسائٹی اور ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر مسجد کا امام اور خطیب ہے تو مسجد کے نمازیوں کے متعلق اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم فلاں مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، خطبہ دیتے رہے ہو، تم نے کون کون سی دین کی بات جو ہے اپنے مقتدیوں کو سکھائی ہے۔ اسی طرح ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے صحیح بخاری میں سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا؟ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو جو ہے ایک گھوڑا اور ایک غلام جو ہے وہ میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی گواہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام اور ایک گھوڑا تحفے میں دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی اولاد میں سے ہر بیٹے اور بیٹی کو ایک گھوڑا اور ایک غلام تحفے میں دے رہے ہو؟ تو حضرت بشیر فرمانے لگے، نہیں اللہ کے پیغمبر، میں صرف اپنے بیٹے نعمان کو جو ہے وہ یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کس لیے؟ تو فرمانے لگے، یہ بیٹا میری خدمت کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، میرا سب سے زیادہ اولاد میں تابع دار اور فرما بردار ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھوٹ پر گواہ نہیں بن سکتا، میں بے انصافی پر گواہی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے معاشرے کا رواج ہے، وتیرہ ہے، کہ بیٹی کو آدھا حصہ، بیٹے کو 2 حصے دے کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وراثت کا حصہ ہے، جب انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے اس میں سے 1 حصہ بیٹی کو اور 2 حصہ بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کے درمیان عدل و انصاف ہوگا، برابری میں تقسیم ہوگی، وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ بلکہ تحفہ ہوگا جو انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الناس علی دین ملوکہم، تم جب تک اپنے درمیان عدل و انصاف کی مثال کو قائم نہیں کرو گے تب تک تمہارے حکمران عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا حکمران جو ہے حضرت عمر فاروق جیسا ہو۔ ہم دعاؤں میں بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک خود ہم عدل و انصاف کرنے والے نہیں بن جاتے اس وقت تک عدل و انصاف کرنے والا حکمران نہیں نصیب ہو سکتا۔ اس بات کی اگر وضاحت کرنا چاہوں تو بڑی لمبی چوڑی ہے۔ بہرحال ہر ذمہ دار جو ہے، خامد سے بیوی کے متعلق، باپ سے بیٹوں کے متعلق، ہر ذمہ دار سے اس کے متعلق، اس کی ذمہ داری کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ جوانی کی عبادت جو ہے
سب سے بہترین عبادت ہے۔ جوانی کا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جو ہے یہ جنون کا عالم ہے، پاگل پن ہے۔ انسان اپنی جوانی میں ہر کام کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں افنا شبابہ ونشاتہ فی عبادت اللہ، وہ شخص جو جوانی میں اپنی قوت جو ہے اللہ کی عبادت میں صرف کر لے گا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ عرش کا سایہ انسان جوانی میں عبادت کرے، کیونکہ بڑھاپے میں اکثر انسان جو ہے اس کا جو جسم ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، وہ جنون اور وہ شباب نہیں رہتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بڑا معروف جو شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، وقت پیری غرق ظالم می شد پرہیزگار، کہ جوانی میں عبادت کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ پیغمبروں کا شیوا اختیار کر لیتا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو شیر جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جو شخص جوانی میں عبادت کرے گا وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و قیمت والی ہے۔ اور ایک جگہ پر میں نے ایک عبارت لکھی ہوئی پڑھی تھی کہ جوانی میں سجدے کرو، اکثر اوقات جو ہے انسان بڑھاپے میں سجدہ کرنے سے قاصر آ جاتا ہے، یعنی اس وقت انسان کا جو جسم ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، کمر کی تکلیف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے انسان زمین پر سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جوانی میں جو ہے وہ سجدہ کرنا سب سے بہترین سجدہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے سر کو سجدے کے لیے زمین پر رکھتا ہے تو اس طرح اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں جس طرح اس نے سر سے بوجھ اتار کر زمین میں رکھ دیا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو، اگر ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اس کا دنیاوی کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا قصہ ذکر فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے لیے ملنے کے لیے نکلا، رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر موت واقع ہو گئی تو دونوں فرشتے، نیکی والا اور بدی والا، جو جہنم کو لے کے جانے والا وہ بھی آ گیا، جو جنت میں لے کر جانے والا تھا وہ بھی لے کر آ گیا۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جنت والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کی رضا کے لیے فلاں شخص سے ملنے کے لیے گیا، اس لیے یہ جنت میں جائے گا، اور جہنم والا فرشتہ کہتا ہے اس کے فلاں فلاں گناہ ہیں اس لیے یہ جہنم میں جائے گا۔ اب فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے جس جگہ پر موت واقع ہوئی ہے، اگر اس نے سفر زیادہ کر لیا ہے، باقی سفر تھوڑا رہتا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے سفر تھوڑا کیا ہے، باقی سفر زیادہ ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ فرشتے آگے، اللہ نے جو سفر باقی تھا اس زمین کو حکم دیا سکڑ جا، اور جنت والا فرشتہ اس شخص کو جنت میں لے کر چلا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کی اللہ کی رضا کی خاطر یہ محبت کسی شخص کے کرتا تھا، اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، میری عزت میرے جلال کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ خود اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس کی ملاقات جو ہے، جس کی محبت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ہم اپنی ضرورت کے لیے جو ہے نکلتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، کاروباری مقاصد ہیں یا کسی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہم ملاقات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، قاری صاحب کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو، جب آپ نکلیں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ فلاں بندہ جو ہے تیری رضا کے لیے، تیری عزت اور تیری جلال کے لیے جو ہے یہ محبت کرتا ہے اور اس نے سفر کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ نکلا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کی محبت جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اب مسجد کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ماہانہ فنڈ دے کے اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا، یا صرف نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، مسجد کا حق ادا ہو گیا، نماز جمعہ کو ادا کیا، مسجد کی محبت کا حق ادا ہو گیا، یا صرف عید کی نماز پڑھی اور مسجد کا حق ادا ہو گیا، یا صرف رمضان المبارک میں ہم نے 5 نمازیں مسجد میں ادا کی، نماز تراویح پڑھی اور چلے گئے، کیا مسجد کا حق اس طرح ادا ہوگا؟ امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ امام مالک فرماتے ہیں مسجد کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھے، جس وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئے، بندے کے کان میں یہ آواز پڑے، اذان کا وقت ہو جائے، اپنے بستر کو چھوڑ دے، رات نیند پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، اور محبت کا اس وقت پتہ چلے گا، اپنی نیند کو چھوڑے گا، گرم نرم بستر کو چھوڑے گا اور سفر کر کے مسجد میں آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد میں نماز ادا کرے گا، مسجد میں بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے گا، اشراق پڑے گا، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں مسجد سے باہر نکل جاؤں، لیکن اپنی دنیا کی مصروفیت کے لیے یہ مسجد سے باہر نکل جائے گا۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا دوڑا دوڑا مسجد کی طرف آئے گا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا دوڑا دوڑا مسجد کی طرف آئے گا، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کا معاملہ ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ اسی طرح ہے، جو مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، آقا فرماتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے یہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ پانی میں ڈال دیا جائے یہ ساکت ہو جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے کا معاملہ ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی مسجد سے باہر نہ نکلوں۔ اور مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا، بہت بڑا یہ عمل ہے کہ اگر کوئی عورت کسی شخص کو، کسی نوجوان کو
زنا کی دعوت دے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہم اللہ کا معروف قصہ ہے، تاریخ ابن سیرین میں یہ قصہ نقل ہے کہ امام ابن سیرین جو تھے یہ بالکل بہت خوبصورت عالم دین نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے شباب جوانی بہت زیادہ عطا کی تھی، لوگ جو تھے ان کو کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی مفاد، کسی سے کوئی روپیہ پیسہ، کسی سے کوئی ڈیمانڈ، کوئی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ یہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ ایک دن کپڑا بیچتے بیچتے بصرہ کی گلیوں میں گزرے، ایک عورت نے آواز لگائی کہ اے نوجوان مجھے بھی کپڑا دکھاؤ، میں کپڑا خریدنا چاہتی ہوں۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ امام ابن سیرین کو اس عورت نے زنا کی دعوت دی تو امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ میرے دین میں، دین اسلام میں زنا پر قتل کر دیا جاتا ہے، حد کو قائم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے رجم کر دیا جاتا ہے۔ جب اسے حضرت امام ابن سیرین کو ہر لحاظ سے زنا میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تو امام ابن سیرین گھر میں موجود نالی سے کیچڑ اٹھاتے ہیں، اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عورت ان سے بدظن ہوتی ہے اور اسے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کو زنا کی دعوت دی جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر پر وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بالکل پوشیدگی کے ساتھ، اتنی پوشیدگی کے ساتھ کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو علم نہیں، اللہ رب العالمین اس شخص کو جو ہے وہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا کہ اما صدقتک علی سارقۃ فلعلہ ان یستعف عن سراقتہ۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اتنی پوشیدگی سے صدقہ کیا کہ رات میں نے صدقہ کیا، مجھے علم نہ ہو سکا، لیکن وہ صدقہ جو ہے ایک چور کے ہاتھ پر میں نے صدقہ کر دیا۔ صبح مدینہ کی گلیوں میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ رات کسی شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، آپ نے فرمایا کہ دوبارہ صدقہ کرو۔ دوبارہ صدقہ کیا تو اگلی رات جو ہے ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پر صدقہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ نے تیسری مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک امیر زادے کے ہاتھ پر صدقہ ہو گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ کرنا اللہ نے قبول فرما لیا۔ اما صدقاتک علی سارق، جو چور شخص تھا جس پر تم نے صدقہ کیا، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، کہ وہ چور شاید تمہارا صدقہ کرنے کی وجہ سے چوری سے باز آ جائے گا، اسی طرح وہ زانیہ زنا سے باز آ جائے گی، اور اسی طرح جو امیر زادہ ہے، جو بخیل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بخل سے باز آ جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخیل ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، کہ جو شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ذلت والا جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستویں اور آخری نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه كأثير المرجل من البكاء،
حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفلی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر نفلی نماز ادا کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے کہ جیسے ایک ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا جائے، وہ جوش کی وجہ سے پکنے کی جو آواز آتی ہے، کَعَزِيرِ الرَّجُلِ الْمَرْءِ، آقا علیہ السلام کے سینے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی کہ جیسا ایک ہانڈی کو تیز آنچ پر رکھ دیا جائے اس کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں سے عزیز اللہ رب العالمین کو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطرتین، دو قطرے، و اثرین، اور دو چوٹیں اللہ رب العالمین کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے گر جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑنے والا ہوگا، پھر بھی ان کے قابو سے باہر آئے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی ایڑی مار کر جہنم کی منہ کو بند کریں گے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ انسان سے جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا قطرہ، خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں، میدان قتال میں نکلتا ہے، اسے شہادت نصیب ہو نہ ہو، جو خون کا ایک قطرہ میدان جہاد میں نکل آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ اور دو چوٹیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَالْأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے نمبر پر وہ چوٹ جو اللہ کے راستے میں انسان کھاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، رستے میں کہیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، جو چوٹ لگ جائے وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میدان جہاد میں نکلتے ہیں، وہاں پر چوٹ آتی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چوٹ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَآثَرٌ فِي فَرْضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، دوسری اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے آپ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 7 وہ عمل ہیں جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ 7 عمل یا 7 میں سے ایک عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔